شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، صدر جلسہ برادر اکبر خصوصیت کے ساتھ علماء کرام، اللہ رب العزت کا یہ کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا موقع عطا فرمایا کہ جس میں ہم سب بیٹھ کر کے دین کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا یہاں پر جمع ہونا ایک بڑا مقصد کے تحت جمع ہونا ہوا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کے راستے پر ہماری خدمت دے دیں. ہم سب جمع ہوئے ہیں جذبات کو اپنے اندر لے کر کے. ہمارے درمیان میں 6 دسمبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے آنے والے مہمان جو آپ علیہ السلام کی آل سے ہیں، نواسے ہوتے ہیں، حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہ تشریف لا رہے ہیں. دیکھیے، دین کا کام اللہ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. اگر ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ چن لے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. دین کا کام یہ ہے کہ زندگی کے اندر انسان عبادتیں بہت کرتا ہے. ایک انسان اپنے طور پہ کتنی عبادت کرے، اور اگر اس کو پھیلا کر کے عبادت کرے، جتنی خود کرتا ہے جتنی دوسروں کو پہنچانے سے وہ کرتے ہیں، تو سب کا ثواب کا مستحق دعوت دینے والا ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آج ہم جو جمع ہوئے، سب سے پہلا مقصد تو اتحاد ہے، آپس میں بھائی چارہ اور محبت اور پیار. یہ محبت اور پیار اور اتحاد یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس پہ چلنا بہت مشکل ہے. اتحاد ہوتا ہے 2 چیزوں سے، قناعت اور صبر. اس سے ہوتا ہے قناعت سے اور صبر سے. تھوڑی چیز پر اتفاق کر دینا اور اپنے اوپر ظلم ہوتے ہوئے بھی صبر کر کے معاف کر دینا. یہ آسان کام ہے. اگر کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے تو ہم کیسے اس سے اتفاق کر لیں گے؟ کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، ہم کیسے اس سے اتحاد کر لیں گے؟ کسی نے ہماری دکان پہ آ کے پتھر پھینک دیا، ہم کیسے اس سے محبت کر لیں گے؟ ایک بہت بڑا امتحان ہے. لیکن اس امتحان کو وہ انسان کامیابی کی ضمانت دے سکتے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق ہو. غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو غشی آ گئی، بے ہوشی ہو گئی. کفار نے یہ اعلان کر دیا نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. جب آپ علیہ السلام کو غشی سے ہوش آیا، کھڑے ہوئے، تو تمام صحابہ اس انتظار میں تھے کہ اب اللہ کے رسول بددعا کر دے گا اور سب ختم ہو جائے گا. اسی غزوے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو بھی ایک تو شہید کیا گیا اور ان کے 11 ٹکڑے کیے گئے، اور ہندا نے ان کے کلیجے کو چبایا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے. میری بات غور سے سنیں، 2 منٹ کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں. میں قناعت اور صبر کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں مختصر انداز میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، وہاں پہ صبر بھی کیا، قناعت بھی کی، ہمدردی بھی دکھائی، رحم دلی بھی دکھائی. وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا فرمایا اللہ یہ مجھے جانتے ہیں، ان کی نسلیں ایمان لائی. سمجھ گئے؟ تو آج وہی غزوہ احد ہے اور وہی مکہ المکرمہ کی زمین ہے، مدینہ منورہ کی جگہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان آباد ہے. ہر چیز ایک قربانی کے بعد عمل میں آتا ہے. ہمیں اگر اتحاد کرنا ہے اور صبر کرنا ہے تو ہمیں اتحاد قناعت اور صبر سے ملے گا. اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے دوسرے کی غلطی ہونے پر اس کو معاف کر دینا یہ بڑی بات ہے. اپنی غلطی ہے معافی مانگنے تو ہماری مجبوری ہے. ہم نے ظلم کیا تو ہم معافی مانگیں گے نا، کیونکہ ہم نے تھپڑ مارا ہے تو معافی بھی ہم مانگیں گے. ہم نے گالی دی تو معافی ہم مانگیں گے. اگلے نے گالی دی، اگلے نے تھپڑ مارا تو ہم اس کو معاف کریں گے. یہ بڑی بات ہے، یہ دل گردے کی بات ہے. اور سب سے بڑا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ میں جہاد کرے، جہاں پہ جی چاہتے ہوئے بھی صبر کر لے اور خاموش ہو کر کے اس کو معاف کر دے اور پھر اس کو محبت کا پیغام دے. یہ غزوہ احد کے پورے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی ہم ایک کے بدلے 70 کو ماریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ ایک کا بدلہ ایک ہے، 70 نہیں. آپ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا مدینہ منورہ مسجد نبی شریف میں، کہا کہ میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا لیکن ایک کا بدلہ ایک ہے. دل کا ہاتھ رکھ کے دیکھو کتنا بڑا امتحان ہے. پھر اس وقت تمام صحابہ غصے میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کوئی عدولی نہیں کرتا اور اپنے غصے پہ قابو رکھتے تھے اور خندق پیش آنے کے ساتھ حکم کی فرما برداری کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر قرآن کا ایک نازل ہوئی کہ تم اس کو بھی معاف کرو. تو پھر اس کو بھی معاف کیا اور پھر ایک آگے ان کو ایمان کی دعوت دو. جب ایمان کی دعوت دینے کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو وحشی نے انکار کیا. میں نے کہا کہ میں ایمان لا کے کیا کروں، میں نے بہت گناہ کر رکھے، کوئی گناہ دنیا میں چھوڑا ہی نہیں میں نے، جو میں نے نہ کیا ایمان لانے سے میرا کیا فائدہ ہے. پھر دوبارہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہے کہ دوبارہ ان کو بھیجو، اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے نہیں معاف کریں گے. جب وحشی کے پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ اگر نہ چاہنے والوں میں میرا نام آئے گا تو ایمان لانے کا میرا کیا فائدہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے قرآن کی آیت نازل ہوئی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی ذات شاہد ہے میرے بھائیوں، اسی ایک آیت کی وجہ سے ہم لوگ زندہ ہیں. ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسانوں کے سامنے آ جائیں بات کرنا دور کی باتیں تھوکنے کو بھی تیار نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور یہ پیغام وحشی کے پاس بھجوایا گیا جس نے حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا. ان کے پاس یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے. دیکھو صبر کس کو کہتے ہیں، قناعت کس کو کہتے ہیں، ہمدردی کس کو کہتے ہیں، حوصلہ بھی ہونا چاہیے. ابھی فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذنوب نہیں کہا، یعنی ذنوب جمع کا لفظ لے کے آئے جتنے بھی تم گناہ کرنا، زمین سے لے کے آسمان تک کا پورا خلا بھر دو گناہ سے. ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ رات میں اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کہ اے اللہ میری غلطیں بہت بڑی بڑی ہیں لیکن تیری ذات اللہ سمجھ ہے تو ہر چیز پر بے نیاز ہے، تو اللہ مجھے معاف فرما. اللہ تعالیٰ ایک بار کہنے پر یہ سارا خلا خالی کر دے گا گناہوں سے اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والی ہے، معاف اور درگزر کرنے والی ہے.
جب یہ آیت وحشی نے سنی تو سر کے بل چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے، اور اس کے بعد جو وحشی تھا نا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کی اور ایمان سے سرفراز ہو کر کے آج حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بھائی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ میں نے بتایا، یہ قناعت اور صبر پہ بتایا۔ اتحاد ایک دوسرے کو معاف کرنے پر ہے، ایک دوسرے کو پکڑنے پہ اتحاد نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو گے، کبھی پیسوں کے اتار چڑھاؤ میں معاف کرنا پڑتا ہے، کبھی گالی گلوچ میں معاف کرنا پڑتا ہے، کبھی میرے کہا ادھر چلے گئے اس پہ معاف کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کے کہا ہم نے بلا لیا اس کو معاف کرنا پڑتا ہے۔ تو بدلے کی زندگی چھوڑ کر کے ہمدردی کی زندگی اگر اسٹارٹ کرو گے تو ہمدردی کے ساتھ میں معافی کا معاملہ ہوگا تو اتحاد باقی رہے گا۔ اگر معافی کا معاملہ نہیں رہے گا تو اتحاد کبھی باقی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے سب سے بڑی بات میرے بھائی صاحب نے آپ سے ایک بات کہی، اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی کوئی دقت پوری کمیٹی کے عالموں کو ہو جائے، آپ نمبر رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے اپنے فضل سے اتنی قوت دی ہے کہ وہیں بیٹھ کے آپ کے مسائل حل ہو سکتے۔ اس میں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، شرط یہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ دل سے کہہ رہے ہو آپ۔ اب اس کی اگلی بات ایک بتا رہا ہوں، اس وقت اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں سب مجھے دیکھ رہے ہیں، دل کی بات پوری کر دیں۔ ایک بات بتاؤں، 6 دسمبر کو ہمارا پروگرام ہے، ہم اتنے آدمی ہیں، ہمیں کوشش کرنی اپنے ساتھ ایک آدمی 10 آدمی کو لے کر کے پہنچے۔ پتہ نہیں 10 آدمی میں سے کون سا آدمی تمہاری محنت سے ایک بات پہ عمل کر لے اور ہمیں کو یاد بھی نہ رہے، ہم گناہوں میں رہے، کل قیامت کے دن اس کے ایک عمل سے جو صدقے جاریہ ہوا وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے میں نے، اس کے ترجمے تک میں پہنچا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا اس کو اللہ کی شکر ادا کی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں تہہ دل سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ تشریف لائیں، اپنے دل میں اتنی بات بٹھا لیں۔ 6 دسمبر کا پروگرام ہمارا اسٹار پیلس میں ہوگا، حضرت تشریف لائیں گے، جتنا زیادہ ہوگا بڑھ چڑھ کے ہم حصہ اس میں لیں گے، جتنی زیادہ ہوگی بڑھ چڑھ کے خدمت کریں گے۔ میرے بھائیوں، خدمت کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ جوانی ہوتی ہے، کہ بڑھاپے میں انسان خدمت نہیں کر سکتا، جوانی میں خدمت کرتا ہے، وہ خدمت کر گزرتا ہے جوانی میں کہ انسان بڑھاپے میں چاہ کر کے بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا بھی وقت ہوتا ہے کسی سے کروا بھی نہیں سکتا۔ آپ لوگ جوان ہیں، ہم سب کی اچھی جوانی ہے، ہم بہتر سے بہتر محنت کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اسی لیے یہ کوشش کرنی ہے، اپنے دل میں چیز دکھانے لیے 6 دسمبر کو ہفتے کے دن مغرب کے بعد میں اسٹار پیلس کا جو پروگرام شروع ہوگا، اثر میں ہم سب کو وہاں حاضر ہونا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے دکانوں پہ، کاروبار پہ، جہاں بھی ملے، ہماری زبان چلتی رہنی چاہیے۔ 6 دسمبر کو پروگرام ہے، حضرت آ رہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اللہ کے ولی ہے۔ میرے بھائیوں، چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک انسان نشے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اس نے اپنے کانوں میں نشے میں ایک بات سنی، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، دیکھو، لوگ بھاگے تو وہ بھی اٹھ کے بھاگ پڑا کہ اللہ کے ولی کو، اللہ کے دوست کو میں بھی دیکھوں، اس کی زیارت کروں۔ جب اس کا انتقال ہوا کسی بزرگ کے پاس میں آیا، کہا بھئی کیا حال ہے تیرا؟ کہ میرا تو حال ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کہ کیسے تیری مغفرت ہوگی، تو نشے میں پڑا رہتا تھا؟ کہ اللہ نے یہ کہا تو نے میرے دوست کو دیکھنے کے لیے اپنا نشہ توڑ دیا تھا، میری محبت میں تو دوڑا تھا، مجھے تیرا چلنا بہت پسند آیا، اسی لیے میرے پہ معاف کر۔ بتاؤ بھائی کون سی عبادت کی؟ اللہ کسی کی سجدوں کا محتاج نہیں، عبادتوں کا محتاج نہیں۔ محنت کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، اس خدمت کے دوران پتہ نہیں اللہ کون سا عمل پسند آ جائے۔ اسی لیے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے،
نتیجہ انسانوں سے نہیں چاہے گا، یاد رکھیں۔ میں نے یا آپ نے بہت محنت کی، پروگرام رات دن محنت کی، لیکن ہم سے کسی نے ایک مرتبہ نہیں کہا یار تم نے بڑی محنت کری، تم نے بہت اچھا کیا، کسی نے نہیں کہا، تو تم مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا اے اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر، یہ میری محنت تم نے قبول کر لی، اسی لیے بندوں نے میرا احسان نہیں کیا، سمجھے؟ یہ عبادت آپ کی اللہ کا مقبول ہوتی ہے۔ دیکھو کوئی بھی کام کرو قبول تو ضرور ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں اس کا ثمرہ ملتا ہے، یہ آخرت میں ملتا ہے۔ تو اللہ کا یہ کرم ہے، جو دنیا میں کام کیے گئے اس کا بدلہ اگر آخرت میں ملے وہ سب سے زیادہ خوش نصیبی ہے۔ دنیا کا نظام ہے، ایک آدمی کہتا ہے آپ نے بہت محنت کی، جلسے میں بڑا احساس ہے آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میری تعریفیں ہو رہی ہیں، تو خوشی یہی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس خوشی کا محتاج نہیں بننا، اللہ کی رضا کا محتاج بننا۔ کس کا؟ اللہ کی رضا کا محتاج بننا۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری بات کتنے لوگوں پہ اثر کی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا کس کس کو سمجھ میں، ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا اس پر بھی عمل کی توفیق دے، اور جو کہنے سے رہے گا ہمارے لیے بہتر اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔